اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین کرام، مومنین و مومنات، گزشتہ گفتگو جو ہم نے درمیان میں یہ کہہ کر چھوڑ دی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے سیشن میں اور گفتگو میں ہم اسی بات کو جاری رکھیں گے، وہ گفتگو تھی جناب سیدہ کے ناموں کے حوالے سے، جہاں میں نے آپ کے سامنے گفتگو کو تمام کرنے سے پہلے اور پورا موضوع آپ کو جناب سیدہ کے ناموں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہماری جدہ کو 9 نام عطا کیے ہیں، یعنی خود پروردگار عالم نے جناب سیدہ کے 9 نام رکھے ہیں، اور وہ نام کیا ہیں؟ فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، مبارکہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرہ۔ یہ 9 نام ہیں جو سیدہ کے خود پروردگار عالم نے رکھے ہیں۔ تو کیونکہ گفتگو کا سلسلہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، ہم نے نام فاطمہ پر گفتگو کی، صدیقہ پر گفتگو کی، اور مجھے اجازت دیجیے کہ آج میں سیدہ کے اس نام پر آپ کے سامنے تھوڑی سی روشنی ڈالوں کہ جو اپنے نام کی طرح مبارک ہے، یعنی بی بی کا نام پروردگار عالم نے مبارکہ رکھا ہے۔ دیکھیے مومنات، مبارک یا برکت کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جہاں جو تحقیق کرنے والے علماء ہیں انہوں نے مبارک کا معنی یہ لکھا ہے کہ ہمیشہ نشو و نما پاتے رہنا اور ہمیشہ ترقی کرتے رہنا، بڑھنا اور کم نہ ہونا، یہ اس کا ایک معنی ہے۔ اور علماء تحقیق نے اس کا ایک اور معنی یہ لکھا ہے کہ وہ جگہ جہاں سے کچھ اس صورت میں جوش نکلے کہ اس سے جو چیز برآمد ہو وہ مسلسل جاری رہے اور اسے شمار نہ کیا جا سکے اور محدود بھی نہ کیا جا سکے، تو جس منبع سے وہ چیز نکلتی ہے اسے مبارک کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اسے شمار کیا جا سکتا ہے، اس منبع سے نکلنے والے جو بھی تمام تر خزانے ہیں نہ انہیں شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی محدود کیا جا سکتا ہے، تو اس منبع کو مبارک کہتے ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے سیدہ کا نام مبارکہ رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ سیدہ وہ ہے کہ وہ جو منبع خزانہ نبوت ہے، جہاں سے صرف اور صرف، دیکھیے نا حدیث کساء میں آپ ایک جملہ سنتے ہیں کہ میری شہزادی وہ ہے جو معدن الرسالہ ہے۔ دیکھیے مومنات، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیے بات گفتگو کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، معدن یا کان کنی میں جو کان ہوتی ہے اس کے اندر سے، اب دیکھیے نا کوئلے کی کان ہوتی ہے، کوئلے کی کان میں سے کیا نکلے گا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو دریافت کرنے والے ہیں، جو وہاں سے خزانوں کو اور کوئلوں کو اور ہیروں کو برآمد کرنے والے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کس مقام سے کیا چیز برآمد ہوگی۔ اس لیے جب کان ہو نبوت کی اور اس کو دریافت کرنے کے لیے پروردگار عالم اختیار رسول کو دے، اختیار علی کو دے، تو جو نگینہ برآمد ہوتا ہے اس نگینے کا نام ہے فاطمہ اور حسن اور حسین، تو اس لیے یہ بی بی مبارک ہے۔ اور علماء کا کہنا ہے کیونکہ بی بی کا ایک نام کوثر بھی ہے، اور پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو کوثر کا نام اس لیے عطا کیا ہے کہ کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں۔ اور کچھ علماء مزید مبارک کو پر تحقیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مبارک اس چیز کو کہتے ہیں جس میں خیر ثابت ہو، یعنی 100% جس چیز پر آپ شورٹی ہوتا ہے اسے ثابت کہتے ہیں، اور جس چیز پر خیر ہی خیر، دیکھیں نا آپ کہتے ہیں اللہ اس چیز کو آپ کے لیے مبارک کرے۔ مبارک کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس میں برکت ہو، بلکہ یہ آپ کے لیے باعث خیر ہو، اس چیز کو مبارک کہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے سیدہ کو صرف کوثر نہیں بنایا بلکہ خیر کثیر بنایا ہے، اور خود پروردگار عالم اپنے کلام میں عجیب انداز سے ارشاد فرما رہا ہے سورہ انبیاء میں، کہ جہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو برکت بنا کر نازل کیا ہے،
اور دوسری جگہ پروردگار عالم اسی طرح ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک بنا کر نازل کیا تاکہ تم اتباع کرو اس کتاب کا، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ تو اسی طرح پروردگار عالم نے عجیب جملے سمجھائے ہیں کہ مبارک کیا ہے، بابرکت کیا ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے انا انزلناہ لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ جملے سن لیا آپ نے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے انا انزلناہ لیلۃ المبارکہ، کہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ اور دوسری طرف پروردگار عالم کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو جب کسی نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں لیلہ سے مراد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں اور قدر سے مراد پروردگار عالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آیتوں کو وزن کو تول کر دیکھا جائے تو ادھر پروردگار عالم اپنے کلام کو مبارک کہہ رہا ہے اور ادھر فاطمہ زہرا کو مبارک کہہ رہا ہے۔ تو مومنات، یہ وہ بی بی ہے جسے اللہ نے مبارکہ کہا ہے، اور میں نے آپ سے کہا کہ مبارکہ کا معنی یہ جس میں برکت ہی برکت ہو۔ اس سے زیادہ آسان لفظوں میں اور سمجھایا نہیں جا سکتا کہ جسے اللہ نے علم و فضل میں برکت عطا کی، جسے پروردگار عالم نے فضائل و کمالات و معجزات میں برکت عطا کی، اور اس کے علاوہ جسے پروردگار عالم نے اولاد کی صورت میں برکتوں سے نوازا ہے۔ اور یہ کائنات میں، دنیا میں، کرۂ ارض پر چیلنج ہے کہ جتنی اولاد اس پوری کرۂ ارض پر زہرا کی ہے، اتنی ساری نسلیں ملا کر بھی سیدہ کی نسلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جبکہ کوشش یہی کی گئی کہ کسی طرح آل زہرا کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے، آل محمد کو کسی طرح سے نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن کیونکہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو خیر کثیر ہے، اور جسے اللہ نے، اور مومنات آپ کو معلوم ہے کہ یہ میری وہ بی بی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ سے جناب سیدہ کے صفاتی ناموں پر بھی گفتگو ہوگی۔ میری بی بی کا ایک نام شجرائے طیبہ بھی ہے۔ تو اب جہاں بی بی خود شجرائے طیبہ ہو، جسے اللہ نے مثال بنا کر دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ دیکھو ہمارے کلمے کی مثال شجرائے طیبہ کی جیسی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام اور فاطمہ کی ذات بالکل ہم پلہ ہیں۔ کسی کو اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے تو اسے در فاطمہ پر آنا پڑے گا، کسی کو محمد رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہا تو فاطمہ زہرا کے دروازے پر آنا پڑے گا، کسی کو علی ولی اللہ کی تفسیر سمجھنی ہے تو پھر خانہ سیدہ پر دروازے پر دستک دینی پڑے گی۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہمارے کلمے کی مثال شجرائے طیبہ جیسی ہے۔ تو یہ وہ بی بی ہے کہ جسے پروردگار عالم نے مبارکہ بھی بنایا۔ اور میں نے، اگر آپ نے میری گزشتہ گفتگو سنی ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر نام دوسرے نام پر دلالت بھی کرتا ہے اور دوسرے کا عکس بھی بن کر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اب کیونکہ مبارکہ ہے اور اللہ نے اولاد کی صورت میں برکتیں دنیا پر ظاہر کی ہیں، اور ایسی برکتیں کہ جس کی اولاد خاص بھی زندہ اور قائم ہے، اور عمومی اولاد بھی دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلی ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ سادات سے محروم نہیں ہے۔ اللہ نے دیکھیے، اور کتنے ظلم ہوئے ہیں وہ آپ کو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تاریخ میں اتنے مظالم ہوئے ہیں، اور خصوصاً اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹا کر دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جہاں خصوصاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ سادات کی نسل کشی کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر میں آپ کو اسی موضوع سے ہٹ کر ایک بات آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ سیدہ کی اولاد کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پہ ضرور کہوں گی کہ وہ وقت آیا تھا کہ جب بغداد میں محل بن رہے تھے، اور بغداد سے خبریں آ رہی تھیں کہ بغداد میں محل بن رہے ہیں، اور وہ محل کس طرح بن رہے ہیں کہ جب مدینے کی گلیوں میں سادات کے بچے چلتے پھرتے نظر آتے تھے تو سپاہی ان بچوں کو، جن کی عمریں 9 سال، جن کی عمریں 8 سال ہوتی تھی، انہیں اٹھا کر لے جاتے تھے، اور وہ کہاں جایا جاتا تھا؟ انہیں بغداد لے کر جایا جاتا تھا۔ اور مومنات، یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی تاریخ ہے کہ جہاں
تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان سید زادوں کو، حسنی سید زادوں کو، حسینی سید زادوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا جاتا تھا اور زندہ بنیادوں میں کھڑے کر کر اس پر فصیلیں کھڑی کی جاتی تھیں زندہ. تو جہاں اس قدر، اور یہاں تک تاریخ میں مومنات لکھا ہے کہ ان معصوم بچوں کے گلے کاٹ کر اور اس خون سے اینٹوں کو اور گارا بنا کر اینٹوں کو ان سے تر کر کے پھر محلات بن جاتے تھے. اس لیے امام نے فرمایا تھا کہ خون آل محمد پر یہ بنیادیں جو کھڑی ہوئی ہیں یہ قیامت تک کبھی آباد نہیں ہو سکتی. اور آج بھی وہ محل اللہ نے عبرت کے طور پر، عبرت کا نشان بنا کر دنیا کے سامنے دکھایا ہے کہ جہاں سادات کے خون بہایا جائے، ناحق خون بہایا جائے، وہ گوشہ کبھی آباد نہیں رہ سکتا. بہرحال گفتگو ہو رہی تھی سیدہ پر کہ جو مبارکہ ہے، اور مبارکہ اسے میں نے آپ سے کہا کہ جس میں اللہ نے برکت رکھی ہو. تو دیکھیے ذات فاطمہ زہرا کو اور میری بیوی کی برکتوں کو سمجھنا ناممکن ہے، مگر یہ کہ اگر میں آپ کو صرف 2 واقعات چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے بیان کروں اور پھر گفتگو کو انشاءاللہ اگلی گفتگو تک کے لیے چھوڑ دیں گے. اتنی مبارک ہے یہ بیوی کہ جس کی ذات مقدسہ سے جڑی ہر چیز مبارک ہے. کیسے کہ سر پر جو چادر میری بیوی کے آ جائے اللہ اس میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. آپ نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا اور آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگا کہ جب فاقوں کی نوبت بہت زیادہ ہو جاتی تو جناب سیدہ کی چادر کو مولائے کائنات گروی رکھ کر اور کچھ قرض ادھار لیتے، اور اس کے بعد جب آپ کے پاس وہ رقم آتی تو پھر دوبارہ سے وہ قرض واپس کر دیا جاتا. ایک مرتبہ گروی کے لیے جناب سیدہ کی چادر میرے مولا لے کر گئے تو اسے ایک یہودی نے خریدا. وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے وہ چادر لی اور لے جا کر اپنے حجرے کے کونے میں رکھ دی. کچھ وقت گزرنے کے بعد جب اس کی زوجہ اس حجرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس حجرے میں چاروں طرف روشنی ہی روشنی. وہ گھبرا گئی کہ شاید اس حجرے میں کوئی آگ لگ گئی ہے. اس نے گھبراہٹ میں اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارے حجرے میں چاروں طرف روشنی ہی اور روشنی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے یہ نور ساطع ہو رہا ہے. گھبراہٹ میں وہ یہودی گھر سے باہر نکل گیا. اس نے دیکھا کہ جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر لوگ جمع ہیں. اس نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہا کہ تمہارے گھر سے اس قدر روشنی پھوٹ رہی ہے کہ ہمیں یہ شبہ ہوا کہ شاید تمہارے گھر میں کہیں آگ لگ گئی ہے، اس لیے لوگ ہم تمہاری آواز سن کے اور تمہارے گھر کی روشنی دے کر یہاں پر جمع ہوئے. اچانک گھبراہٹ تھوڑی کم ہونے کے بعد اس یہودی کو یاد آیا کہ اس حجرے میں اور تو کچھ نہیں مگر میں نے جا کر ایک چادر رکھی تھی. ڈرتے ڈرتے وہ یہودی جب اپنے حجرے میں گیا اور حجرے میں جا کر اس کونے میں پہنچا کہ جہاں پر جناب سیدہ کی چادر رکھی تھی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ دراصل وہ نور اس چادر سے ساطع ہو رہا ہے. اور اگر میں یہ جملے کہوں کہ یہودی کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہوگا کہ نور آسمان سے چادر کی طرف آ رہا ہے یا چادر سے آسمان کی طرف جا رہا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا. بہرحال اسے سمجھ آ گئی کہ جس گھر کے ایک بیوی کی چادر کا مقام یہ ہے کہ پروردگار عالم کے کرم سے اس چادر سے اتنا نور ساطع ہو رہا ہو تو وہ خود کس قدر نورانی ہستیاں ہوں گی. تو تاریخ میں لکھا ہے نہ صرف وہ مسلمان ہوا بلکہ اس کی زوجہ اور جتنے اس کے ارد گرد رہنے والے اس کے ہم مذہب تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. تو مومنات یہ برکت ہے جناب سیدہ کی چادر کی. مومنات یہ شہزادی وہ بابرکت شہزادی ہے جسے پروردگار عالم نے مبارکہ کہہ کر پکارا ہے. اظہار محبت پروردگار عالم کر رہا ہے. تو جب پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ فاطمہ خیر کثیر کے صورت میں بابرکت ہے، مبارکہ ہے، تو حبیب کیوں نہ بتائے. تو مومنات ایک بڑا ہی حسین واقعہ جو تاریخ میں نے پڑھا اور میں چاہوں گی کہ میں آپ کے سامنے وہ ضرور بیان کروں. اپنی مجالس میں بھی 1-2 دفعہ میں بیان کر چکی ہوں اور دوبارہ بیان کر رہی ہوں. اور وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس طرح اور اس وقت حاضر ہوا کہ جب رسول اصحاب کی محفل میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. اس نے رسول کو دیکھا، رسول کو سلام کیا. اب جب رسول کی نگاہ رسالت
اس آرابی پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ اس شخص کے بدن پر اتنا کم لباس ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے بھی ناکافی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاجت لے کر آیا ہوں۔ رسول نے کہا کیسی حاجت؟ کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کئی روز کا بھوکا ہوں، مجھے سیراب کر دیجئے، میں محتاج ہوں، بے لباس ہوں، مجھے لباس عطا کر دیجئے، اور میں بالکل بے بس ہوں اور اپنے شہر سے بہت دور ہوں، مسافر ہوں، میرے لیے کچھ سامان مسافرت کا انتظام کر دیجئے۔ رسول فرما رہے ہیں یہاں پر یہ جملے کہتے ہوئے، میں اس لیے یہ بار بار جملے کہتی ہوں تاکہ ہم اپنے اذہان کو اس طرف لے کر جائیں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ تمام واقعات کا مقصد کیا ہے، اس میں کیا مصلحت پروردگار عالم اور مصلحت رسالت ہے۔ رسول جو کائنات کا مالک ہے، رسول جو مٹھی اٹھا کر سنگریزوں کو چاہے تو ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دے، رسول جو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے پتھر کو سونے میں تبدیل کر دے، وہ رسول اصحاب کی محفل میں اصحاب کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عربی اس وقت تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، آپ سے نہیں مانگوں گا تو اور کس سے مانگوں گا؟ کہا ہاں ہم تجھے ایک دروازے کا پتہ بتاتے ہیں جہاں تجھے جانے کے بعد تیری ہر حاجت کا علاج مل جائے گا، تیری ہر حاجت روا ہو جائے گی۔ رسول نے حضرت بلال کو اشارہ کیا اور کہا بلال جاؤ اس آرابی کو در سیدہ پر لے کر جاؤ۔ مومنہ ذرا اپنے ذہن میں یہ بات محفوظ رکھے کہ مسجد نبوی میں فقط ایک ہی دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا، اور وہ دروازہ تھا جناب سیدہ کا۔ وہیں مسجد نبوی سے اٹھ کر حضرت بلال آرابی کو لے کر چلے، بلال آگے آرابی پیچھے، یہاں تک کہ بلال نے جناب سیدہ کے دروازے پر دستک دی۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں معلوم ہے کہ دستک دینے والا کون آیا ہے۔ بی بی نے پوچھا، اور یہ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جب بھی کوئی محتاج آتا میری بی بی خود دروازے پر جاتی، خود حاجت روائی کے لیے جاتی۔ بی بی نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا کون ہے؟ آرابی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے رسول کی بیٹی، اے دختر رسول، اے بنت رسول، مجھے رسول نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اگر آپ میری حاجت روائی کریں تو میری تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ میری بیوی نے کہا کہ فضہ ایسا کرو، حسنین کے یہ جو بچھونے ہیں یہ اٹھا کر اس عرابی کو دے دو۔ فضہ نے وہ بچھونے اٹھائے اور اٹھا کر عرابی کو دے دیے۔ عرابی نے کہا کہ اے بی بی میں ان بچھونوں کا کیا کروں گا؟ بی بی نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا اے شہزادی بھوکا ہوں، کھانا اتنا دے دیجئے کہ سیراب ہو جاؤں۔ اور پھر اس نے کہا بے لباس ہوں، مجھے لباس عطا کیجئے، محتاج ہوں، غنی کر دیجئے۔ میری بی بی نے اپنے گلے سے اتار کر وہ گلوبند جو جناب حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی نشانی تھی، جسے بی بی نے اپنی بیٹی کو عطا کیا تھا، بی بی نے وہ گلوبند اتارا اور ہاتھ بڑھا کر اس محتاج کے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ اے شخص اللہ انشاءاللہ اس کے عوض تیری تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ وہ شخص دوڑتا ہوا خدمت رسالت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی بیٹی نے گلوبند عطا کیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے مجھے یہ دعا دی ہے کہ اللہ اس کی برکت سے تیری تمام مشکلات کو دور کر دے گا۔ رسول نے کہا باخدا اگر صدیقہ کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں تو اللہ تیری ہر مشکل کو اس گلوبند کے عوض حل کر دے گا۔ اس کے بعد رسول نے کہا کوئی ہے اس محفل اصحاب میں جو اس گلوبند کو خریدے؟ تمام اصحاب خاموش رہے۔ اتنے میں جناب حضرت عمار یاسر اٹھے، کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں یہ گلوبند خریدنا چاہتا ہوں۔ رسول نے کہا کہ تم آرابی سے اس کی قیمت پوچھ لو، اور جو اس کی قیمت ہو وہ دے کر تم یہ گلوبند خرید لو۔ اس نے کہا اے شخص، اے بندہ خدا، مجھے بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کچھ زیادہ نہیں، بس اتنی کہ میں بھوکا ہوں، شکم سیر کر کے مجھے کھانا کھلا دیا جائے، بے لباس ہوں، اتنا لباس دے دیا جائے کہ میں نماز پڑھ سکوں، محتاج ہوں، اتنا سامان سفر مہیا کر دیا جائے کہ میں اپنے اہل و عیال سے جا کے مل سکوں۔ حضرت عمار یاسر نے سب سے پہلے اسے ایک اونٹنی تحفے میں دی، اس کے بعد اسے 20 سرخ دینار عطا کیے، اس کے بعد 200 درہم
اس کو دیے، اور اس کے بعد اسے ایک بہترین لباس پہنانے کے بعد اس کے سامنے ایک بہترین لوازمات سے بھرا دسترخوان رکھا، اور دسترخوان چننے کے بعد کہا کہ اے بندہ خدا، یہ دسترخوان حاضر ہے، جب تک تو سیر نہ ہو جائے، جب تک تو سیراب نہ ہو جائے، تو یہاں سے اپنی شکم کو سیر کر سکتا ہے۔ اس شخص نے جب شکم بھر کر کھانا کھا لیا، اس کے بعد کہا کہ بے شک پروردگار عالم نے اس گلو بند کی برکت سے مجھے سامان سفر بھی عطا کیا، یعنی میں محتاج تھا، مجھے غنی بھی کر دیا، میں بے لباس تھا، لباس بھی مل گیا، بھوکا تھا، سیر ہو کر کھانا بھی مل گیا۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی منزل کی طرف چل گیا، اور حضرت عمار یاسر وہ گلو بند لے کر اپنے گھر آئے۔ گھر آ کر اسے مشک و عنبر سے غسل دے کر اسے معطر کیا، اور اپنے ایک غلام سہم کو کہا کہ اے سہم، جا کر بارگاہ رسالت میں یہ رسول کی خدمت میں پیش کر دے، اور رسول سے کہنا کہ میں نے آپ کو غلامی میں بھی دیا اور اس گلو بند کو بھی آپ کے لیے تحفتاً پیش کیا ہے۔ جیسے ہی سہم غلام حضرت عمار یاسر رسول کی بارگاہ میں آیا نا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمار نے مجھے آپ کی غلامی میں دیا اور یہ گلو بند بھی آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ تو حضرت سرکار رسالت نے کہا سہم، ایسا کرو، اس گلو بند کو لے کر تم در سیدہ پر چلے جاؤ۔ اسی طرح سہم کہتے ہیں میں اٹھا اور اٹھ کر در سیدہ پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کون؟ کہا بی بی میں آپ کا غلام۔ بی بی نے کہا کون؟ کہا بی بی سرکار رسالت نے مجھے آپ کی غلامی میں دیا ہے اور یہ آپ کا گلو بند حاضر ہے۔ بی بی نے ہاتھ بڑھا کر اپنا گلو بند لیا اور اس کے بعد کہا اے سہم، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ اب جیسے ہی کہا نا، سہم نے کہا اللہ اکبر۔ میری بی بی نے کہا سہم، تو نے اللہ اکبر کی تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا بی بی باخدا، یہ تیرے گلو بند کی برکتوں ہیں، یہ اس گلو بند کی فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بھوکا سیراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بے لباس والا ہو گیا، اور جس کی وجہ سے ایک محتاج غنی ہو گیا، اور ایک غلام آزاد ہو گیا، اور گلو بند دوبارہ اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ تو مومنات، یہ ہے وہ بی بی کہ جس کی برکتیں ظاہراً بھی ہیں اور جس کی برکتیں باطن بھی ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کیجئے، ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ پروردگار عالم میں اٹھانے کے بعد اسی بابرکت بی بی کا واسطہ دیجیے کہ پروردگار عالم تجھے اس کا واسطہ کہ جس کے نام میں تو نے برکت رکھی ہے، جس کے نام میں تو نے قدرت رکھی ہے، جس کے نام میں تو نے کمالات رکھے ہیں، جس کے نام میں تو نے معجزات رکھے ہیں، اس بی بی کے صدقے میں اور اس کی خیر کثیر اولاد کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری تمام تر رزق میں، صحت میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔